أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو، ادخلوا فی السلم کافہ، کہ تم اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور شیطان کے نقش قدم پر مت چلو. إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، بے شک وہ تمہارا واضح کھلا دشمن ہے. آگے اللہ تعالیٰ کا فرمان، فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ، پھر جو تمہارے پاس روشن دلائل آ چکے ہیں، اس کے بعد بھی اگر تم پھسل جاؤ، فَاعْلَمُوا، تو تم جان رکھو، ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ تعالی جو ہے اقتدار کے بھی مالک ہیں، حکیم اور حکمت کے بھی مالک ہیں. پچھلی آیت کے اندر اللہ تعالی نے یہ بات بیان فرمائی تھی، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، کہ بعض وہ لوگ ہیں جو اللہ کی رضا کے لیے اپنی جان کو ہی بیچ ڈالتے ہیں. اللہ نے فرمایا تھا، وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، اللہ ایسے بندوں پر بڑے مہربان ہیں. جیسے عرض کیا تھا، بہت سارے صحابہ کرام ایسے تھے کہ جنہوں نے اسلام کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے اپنی جانیں کھپا رکھی تھی. انہیں اپنے جان مال کی پرواہ نہیں تھی، انہیں بس اللہ کی رضا کی پرواہ تھی. وہ ہر صورت میں اللہ کو راضی کرنا چاہتے تھے، اللہ کے رسول کی اطاعت کرنا چاہتے تھے اور دین پر عمل کرنا چاہتے. بس ان کا یہ مقصد تھا کہ دنیا کا کتنا ہی بڑا نقصان کیوں نہ ہو جائے، لیکن اللہ کا حکم نہ چھوٹے. اللہ کو ہمیں ہر قیمت پر، ہر حال میں ہمیں اللہ کو راضی کرنا، ان کا مقصد یہ تھا. جیسے کل عرض کیا تھا واقعہ، یہ آیت حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں نازل ہوئی کہ وہ جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آنے لگے تو مکہ کے کافروں نے انہیں روک لیا، اور بھی بہت سارے کافروں کو کافر جو ہے مسلمانوں کو ہجرت نہیں کرنے دے رہے تھے، تکلیف پہنچاتے تھے. مسلمان بڑے چھپ کے جو ہے مدینہ پہنچتے تھے ہجرت کر کے. تو یہ صاحب حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کے لیے جب مدینہ آنے لگے تو کفار نے روک لیا. اب جب کفار نے انہیں روکا تو انہوں نے ان سے ایک جو ہے سودا کیا. ایک تو ان سے یہ بات کی کہ دیکھو میرے ترکش میں جتنے تیر ہیں، یہ بہت بڑے تیر انداز تھے، بڑے ماہر تھے تیر چلانے کے. فرمایا میرے پاس جب تک میرے ترکش میں تیر ہیں، تم میں سے کوئی میرے قریب نہیں آ سکے گا. تمہیں بھی اس بات کا معلوم ہے کہ تم سب سے زیادہ، میں تم سب میں جو ہے تیر انداز میں سب سے زیادہ ماہر ہوں، اور اگر میرے تیر ختم ہو جائیں گے تو پھر میں تلوار سے مقابلہ کروں گا، تلوار بھی میرے پاس ہے. تم مجھے یہ چاہو کہ مدینہ جانے سے روک لو، اللہ کے حکم پورا کرنے سے روک لو، حضور کے پاس جانے سے روک لو، ایسا نہیں ہو سکے. چاہے میں ماروں یا خود مر جاؤں، جو ہے یہ کام میں ضرور کر کے رہوں گا جب تک میری زندگی رہے گی. ایک تو یہ بات اور دوسری انہوں نے یہ بات کی، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ میرا مال لے لو سارا کا سارا، میں تاجر ہوں، میں نے جتنی تجارت کی ہے، اپنی ساری زندگی کی جمع پونجی فلاں جگہ پر جو ہے میں زمین میں چھپا کے آیا ہوں، میں اس کا تمہیں پتہ بتا دیتا ہوں،
وہ جا کے تم حاصل کر لو اور مجھے جانے دو اس کے بدلے۔ تو جیسے عرض کیا تھا کہ کافر لوگ، ان کے اندر تو حرص، لالچ، دنیا کی محبت ہوتی ہے، وہ تو دنیا کے پجاری ہوتے ہیں، ان کا مقصد ہی دنیا حاصل کرنا ہوتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ جی ہاں ٹھیک ہے، اگر آپ ہمیں اپنا سارا مال دے دیتے ہیں تو ہم تمہیں جانے دیں گے۔ تو اس طرح انہوں نے اپنی زندگی کی ساری جمع پونجی جو ہے ان کافروں کو دے دی، اور اپنی جان چھڑا کے اللہ کے نبی کے پاس مدینہ پہنچ گئے۔ جب اللہ کے نبی کے پاس پہنچے تو حضور نے یہ خوبصورت بات بیان فرمائی، ربح البیع ابا یحییٰ، ربح البیع ابا یحییٰ، کہ ابو یحییٰ بڑی اچھی تجارت کر کے آئے ہو، بہت تجارتیں کی ہیں لیکن سب سے بہتر تجارت یہ کر کر آئے ہو کہ تم نے جو ہے اپنا سارا مال لگا کر اللہ کے حکم کو پورا کر دیا، اور یہاں میرے پاس مدینہ پہنچ چکے ہو۔ تو اس پر جو ہے وہ بہت خوش ہوئے۔ تو اللہ نے یہی فرمایا کہ بعض لوگ ایسے ہیں اللہ کی رضا کے لیے اپنی جان تک کو بیچ ڈالتے ہیں۔ فرمایا اللہ نے کہ اللہ بھی ایسے بندوں پر رؤوف بالعباد، بڑا مہربان ہے، اللہ ان کے ساتھ بڑے رحم اور کرم کا معاملہ کرے گا۔ اگلی جو آج کی آیت ہے اس میں اللہ کا فرمان، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ کیا مطلب؟ کہ تمہارا دل بھی اسلام کے بارے میں مطمئن ہو، تمہارے اعضاء جوارح یہ بھی سارے کے سارے جو ہیں اسلام کے مطابق تمہارے عمل کر رہے ہوں۔ ایسا نہ ہو کہ دل تو مطمئن ہے لیکن اعضاء اور جوارح جو ہے وہ اسلام کے مطابق نہیں۔ یہ اعضاء و جوارح سے تو انسان دین اسلام پر عمل کر رہا ہے لیکن دل سے ہی اسلام پر مطمئن نہیں، ایسا نہیں، بلکہ پورے کے پورے دل کے ساتھ اعمال، اعضاء و جوارح سے جو نکلنے والے اعمال ہیں ان کے ساتھ پورے کے پورے تم اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ۔ اور یہ بھی بات ہے کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں صرف نماز ہم نے اسلام کے مطابق پڑھنی ہے، مسجد میں تو زندگی اسلام کے مطابق ہوگی لیکن اپنے معاملات، اپنے معاشرت وہ اپنی مرضی سے کرنے، وہ دین کے مطابق نہیں کرنے، اس میں ہم نے دین کو نہیں دیکھنا، دین کو صرف مسجد تک محدود کر لیا، باقی ہمارے شادی بیاہ وہ اپنی رسم رواج کے مطابق ہوں گے، اپنی جو ہماری رسم ہے اس کے مطابق ہم چلیں گے، اپنے معاملات جو کاروبار کرتے ہیں وہ بھی ہم جو مارکیٹ میں چل رہا ہے ویسے ہی کریں گے، جیسے سب کر رہے ہیں ویسے کریں گے، حلال حرام کو نہیں دیکھیں گے، اسلام کو نہیں دیکھیں گے۔ تو اللہ نے فرمایا یہ بات تو بہت غلط ہے، ایسا نہیں، بلکہ پورے کے پورے تم اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ، پورے کے پورے تم اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اسی میں اللہ نے تمہاری کامیابی رکھی ہے کہ تم جو ہے پورے دین پر عمل کرو، تمہارے عبادات بھی جو ہے صحیح ہوں، تمہارے معاملات بھی صحیح ہوں، معاشرت بھی تمہاری صحیح ہو، یعنی تمہارا ہر کام اسلام کے مطابق، شریعت کے مطابق ہو، یہ پورے دین پر عمل کرنا ہے۔ فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو۔ شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ انسان جو ہے کچھ دین پر عمل کر لے، کچھ دین کو چھوڑ بھی دے، کچھ جو ہے کافروں کی جو ہے شکل و صورت، کافروں کی چیزوں کو اپنا لے۔ فرمایا ایسا نہ کرو، بلکہ اللہ کے نبی 100% دین لے کر آئے ہیں، آپ کی جو ہے شریعت کو، آپ کی سنتوں کو ہمیں پورا پورا اپنانا چاہیے، اور شیطان یہ چاہتا ہے تم ایسا نہ کرو، اس لیے اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، کہ وہ تو تمہارا کھلا دشمن ہے، وہ تو تمہیں دین سے روکے گا، وہ تو یہ چاہے گا یہ پورے دین پر عمل نہ کرے اور ناکام ہو جائے۔ آگے اللہ نے فرمایا فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ، کہ تمہارے پاس واضح روشن جو دلائل آ چکے ہیں اس کے بعد بھی اگر تم جو ہے پھسل جاؤ اسلام سے، دین سے، تم اسلام ایمان لے آئے ہو اس کے بعد بھی دین پر عمل نہ کرو تو یہ بڑی کمزوری کی بات ہے۔ تو فَاعْلَمُوا، تم یاد رکھو، ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ کا اقتدار بھی کامل ہے اور اس کی حکمت بھی کامل ہے۔ اقتدار کہ جب وہ چاہے تمہاری بدعملی پر سزا دے سکتا ہے، اسے کوئی نہیں روک سکتا، اس کا اقتدار کامل ہے، جب چاہے تمہاری بدعملی پر جتنا چاہے وہ سزا دے سکتا ہے۔ حکیم ہے، وہ حکمت والا ہے کہ کب سزا دینی ہے، کتنی دینی ہے، کس وقت دینی ہے،
بعضوں کو اللہ مہلت دیتے ہیں کچھ عرصہ پھر پکڑتے ہیں، تو یہ وہی اپنی حکمت سے وہ فیصلہ کرے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔